السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریل کبھی میں کبھی تم کے آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں ہم آپ کو کچھ بتائیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ دوستو شرجینا مصطفیٰ سے کہے گی، مصطفیٰ تم بہت زیادہ بدل چکے ہو، اب تم مجھ سے پہلے والی محبت نہیں کرتے۔ جب سے تمہیں اس بات کی خبر ملی ہے کہ تم باپ بننے والے ہو، تم تو ایسے مایوس ہو جاتے ہو، مایوس ہو کر لیٹے رہتے ہو جیسے پتہ نہیں میں نے تمہیں کون سی خبر سنا دی ہو۔ مصطفیٰ ایسے نہیں کرنا چاہیے، اولاد کے بغیر میاں بیوی کا رشتہ کچھ بھی نہیں ہے، اولاد سے ہی سب کچھ ہے اور اولاد سے ہی گھر میں رونق ہوتی ہے۔ جس پر مصطفیٰ کہتا ہے تو میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ رونق نہیں ہوتی، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے بچے کو بہت اچھی پرورش دوں اور اسے کسی چیز کی کمی نہ ہونے دوں۔ میں نہیں چاہتا کہ ہماری طرح ہمارا بچہ بھی اسی طرح در بدر کی ٹھوکریں کھائے اور وہ بھی اسی طرح اپنی زندگی گزارے غربت میں۔ جس پر شرجینا مصطفیٰ سے کہتی ہے، مصطفیٰ مجھے تمہاری یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، تم ہر وقت اپنے آپ کو کوستے رہتے ہو اور تمہیں ہر وقت پیسوں کی پڑی رہتی ہے۔ جب اللہ چاہے گا تو ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور تمہیں بہت اچھی جاب مل جائے گی، لیکن تم اس طرح سے مجھ سے اپنا رویہ کیوں رکھتے ہو؟ نہ بات کرتے ہو، نہ کھانا کھاتے ہو، دیر تک گھر سے واپس آتے ہو، یہ سارا کچھ کیا ہے مصطفیٰ پلیز تم پہلے جیسے بن جاؤ، مجھے تمہارا یہ رویہ بالکل بھی پسند نہیں۔ جس پر مصطفیٰ کہتا ہے اب میں بدل نہیں سکتا، ابھی تب بھی بدلوں گا جب میری جاب لگے گی، پھر میں پہلے والا مصطفیٰ بنوں گا۔ دوستوں دوسری طرف آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے، جو عدیل ہوتا ہے وہ اپنے باپ سے گھر کے ڈاکومنٹس پر سائن کروا لیتا ہے اور اپنے ماں باپ سے کہتا ہے میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک اپارٹمنٹ خریدا ہے، اور وہ اپنے ماں باپ کو بٹھا کر گاڑی میں لے جاتا ہے اور جیسے ہی وہ رباب کے گھر کا رخ کرتا ہے اور اپنی گاڑی کو رباب کے اندر کھڑا کرتا ہے تو عدیل کا جو باپ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور عدیل سے کہتا ہے تم نے تو کہا تھا کہ تم ہمارے لیے ڈپارٹمنٹ خرید رہے ہو تو پھر یہاں پر کیوں آئے ہو؟ جس پر عدیل کہتا ہے جب اتنا بڑا گھر موجود ہے تو اپارٹمنٹ کی کیا ضرورت ہے؟ تو عدیل کا باپ افتخار صاحب کہتا ہے دیکھو ہم رباب کا گھر نہیں رہ سکتے، یہ رباب کا گھر ہے، یہ ہمیں مناسب نہیں دیتا اور نہ ہی زیب دیتا ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی عدیل اپنے ماں باپ کو رباب کے گھر میں لے کر جاتا ہے اور انہیں ان کا کمرے میں بٹھا دیتا ہے، دوسری طرف آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ جیسے ہی عدیل اپنے ماں باپ کو لے کر آتا ہے تو وہاں پر رباب بھی آ جاتی ہے۔ عدیل نے تو رباب سے پوچھنا تک گوارا نہیں کیا اور وہ اپنے ماں باپ کو لے کر آ جاتا ہے تو جو رباب ہوتی ہے وہ اپنے شوہر عدیل سے کہتی ہے دیکھو میں صرف اب تمہارے ابو کی طبیعت خراب ہونے پر وہاں کچھ دنوں کے لیے گئی تھی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہارے ماں باپ کو پوری زندگی اپنے گھر میں رکھوں، میں ایسا نہیں کر سکتی، ہے میرا گھر ہے، کوئی اولڈ ایج ہوم نہیں۔ یہ ساری باتیں عدیل کی ماں سن لیتی ہے اور اسے اب رباب کی حقیقت پتہ چل چکی ہے، رباب ان کے سامنے میٹھا بنتی تھی، اب اسے احساس ہوگا کہ اس نے مصطفیٰ اور شرجینا کے ساتھ کتنا غلط کیا ہے۔ اس کی ایک ہی بہو تھی شرجینا جو اس کی ہاں میں ہاں ملاتی تھی اور اس کی فرما بردار تھی، رباب تو صرف اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ دوسری طرف آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے جو رباب کا باپ ہوگا وہ رباب سے کہے گا کہ عدیل نے صرف تم سے پیسے کی لالچ میں تم سے شادی کی ہے، تمہاری دولت کے لیے، وہ چھوٹا انسان ہے اور چھوٹا انسان ہمیشہ چھوٹا ہی رہتا ہے۔ عدیل نے نہ صرف ہماری کمپنی کو نقصان پہنچایا بلکہ کروڑوں روپے کما کے باہر کے ممالک میں تقسیم کر دیے اور انہیں ٹرانسفر کر دیے تاکہ عدیل پر کوئی انویسٹیگیشن نہ ہو۔ رباب کو پہلے یقین نہیں آتا، جب وہ سارے ڈاکومنٹس دیکھتی ہے تو اس کو یقین آ جاتا ہے، اپنے باپ سے کہتی ہے کہ ابھی تو میں اسے کچھ نہیں کہوں گی لیکن اسے اس بات کی سزا ضرور ملے گی، آہستہ آہستہ کر کے اس سے بدلہ لوں گی۔ دوستوں اب دیکھنا یہ ہے کہ رباب عدیل کے ساتھ اب کیا کرنے والی ہے۔ عدیل کے جو عیاشیوں والے دن تھے وہ ختم ہونے والے ہیں کیونکہ اب عدیل واپس روڈ پر آنے والا ہے۔ دوستوں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تھینک یو سو مچ۔